ناول دل سنبھل جا ذرا رائٹر خانزادی قسط نمبر 8 ہانی جو کمرے میں آ کر یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے منال کے بارے میں حنان کے دل میں شک کا بیج بو دیا ہے۔ حنان کی باہوں میں منال کو دیکھا تو اس کی ساری چال الٹی پڑتی نظر آئی۔ غصے سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حنان تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا۔ منال کو بازوؤں میں اٹھائے اندر کی طرف بڑھا۔ نرس اسے ڈاکٹر کے روم میں لے گئی اور منال کو کرسی پر بٹھانے کو کہا۔ حنان نے منال کو کرسی پر بٹھا دیا اور خود سائیڈ پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ان کو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ان کے ہاتھ میں شیشہ لگ گیا ہے اور پاؤں پر بھی، جس کی وجہ سے خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ جواب حنان کی طرف سے آیا۔ اوہو، دکھائیں۔ منال نے اپنا ہاتھ ڈاکٹر کے سامنے کر دیا۔ ڈاکٹر نے پٹی کھول کر منال کے ہاتھ کا جائزہ لیا اور نرس سے ڈریسنگ کرنے کو کہا اور منال کے پاؤں کو دیکھنے کو کہا تاکہ اگر کانچ ہو تو نکال دے۔ نرس نے منال کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر دی اور اچھی طرح اس کے پاؤں کا جائزہ لیا۔ جگہ جگہ کٹ لگنے کی وجہ سے زخم بن چکے تھے۔ پاؤں کے زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ ہاتھ کا زخم کافی گہرا ہے، اس کو ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ یہ میڈیسن ان کو ٹائم پر کھلاتے رہیے گا۔ ڈاکٹر سلپ حنان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ حنان نے سلپ پکڑ لی۔ تھینکس ڈاکٹر، اور منال کی طرف ہاتھ بڑھائے اسے اٹھانے کے لیے۔ میں چلی جاؤں گی، آپ رہنے دیں۔ منال کل والی بات یاد آ گئی جب حنان نے اسے تھپڑ مارا تھا اور وہ بے رخی برتنے لگی حنان کے ساتھ۔ آپ وہیل چیئر پر لے جائیں ان کو۔ نرس نے وہیل چیئر آگے بڑھائی اور حنان کو سہارا دے کر چیئر پر بٹھا دیا۔ حنان اسے لے کر باہر آ گیا اور گاڑی میں بٹھانے کے لیے منال کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن منال اسے اگنور کیے بغیر ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ حنان نے اسے تھام لیا اور اٹھا کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ منال بس اسے گور کر رہ گئی۔ کیا ایسے گور رہی ہو؟ اگر میں نہیں تھامتا تو گر جاتی تم۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے پاس آنے کا۔ حنان ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ تو گرنے دیتے۔ منال کا لہجہ درد بھرا تھا۔ ایسے کیسے گرنے دیتا؟ اچانک حنان کے منہ سے نکل گیا۔ میرا مطلب ہے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ شوہر پاس کھڑا ہے اور بیوی گر گئی؟ کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھو تمہاری وجہ سے میں کس حلیے میں گھر سے باہر آ گیا ہوں، بنا فریش ہوئے۔ آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا۔ تو مت آتے آپ، پڑی رہنے دیتے مجھے وہاں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے لے کر، منال اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر حنان نے کندھے اچکا دیے۔ واہ، ایک تو مدد، اوپر سے شکریہ ادا کرنے کی بجائے الٹا مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں۔ واہ مسز حنان، اب لگ رہی ہو نا میری بیوی۔ مسکرا کر کہتے ہوئے حنان ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے بے دہانی میں۔ اس کی بات پر منال نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ گھر پہنچ کر حنان منال کی سنے بغیر اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے اوپر کمرے میں لے گیا اور لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ مسز ملک اور ملک صاحب بھی وہیں آ گئے۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ملک صاحب منال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں بابا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی چوٹ ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے بھائی جائیں، بیگم صاحبہ منال کے لیے ناشتہ لے کر آئیں تاکہ میڈیسن لے کر آرام کرے۔ ملک صاحب مسز ملک کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جی میں ابھی لاتی ہوں، کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں اور حنان اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں چلا گیا فریش ہونے۔ جب باہر آیا تو مسز ملک منال کو ناشتہ کروا رہی تھیں۔ اوہ گاڈ، مجھے میڈیسنز لانی تو یاد ہی نہیں رہیں۔ ابھی منگواتا ہوں موم، تب تک آپ ناشتہ کروا دیں منال کو، حنان کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ دونوں نے ناشتہ کر لیا ممی؟
نہیں بیٹا آپ کر لو، حنان آ جائے پھر ہم بھی جا کر لیتے ہیں، مسز ملک مسکراتے ہوئے بولیں۔ آپ لوگ ناشتہ کر لیتے، اب تک ایسے ہی بیٹھے تھے، میری وجہ سے بہت پریشانی ہو گئی آپ سب کو۔ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، بیٹی تکلیف میں ہو تو ماں باپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ملک صاحب اخبار سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولے۔ کچھ دیر بعد حنان دوائیاں لے کر آیا تو مسز ملک منال کو دوائی کھلا کر کمرے سے باہر چلے گئے وہ لوگ۔ حنان ابھی کمرے میں ہی تھا۔ منال لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حنان فون پر مصروف بیٹھا تھا لیکن دھیان اس کا منال کی طرف ہی تھا۔ تبھی ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ منال نے اسے دیکھتے ہی منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہانی تم یہاں بیٹھے ہو، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ ہانی جان بوجھ کر حنان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری یار، ابھی کر لیتے ہیں ناشتہ، میں نے موم سے کہا ہے کہ میرا ناشتہ کمرے میں بھجوا دیں، آتا ہی ہوگا۔ چلو مل کر لیتے ہیں ناشتہ، حنان اونچی آواز میں بولا۔ منال کو ایسا لگا جیسے وہ دونوں اسے ہی سنانے کے لیے کہہ رہے ہوں۔ منال آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگ پڑی۔ شبانہ کمرے میں ناشتہ دے کر چلی گئی تو دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہنی آج پھر تم مجھے لانگ ڈرائیو پر لے کر جاؤ گے نا؟ ہانی جان بوجھ کر منال کو جلانے کے لیے بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں یار، تمہیں نہیں لے کر جانا تو اور کسے لے کر جانا ہے، تیار رہنا شام کو۔ اور ہاں تمہارے لیے فون آرڈر کیا ہے، کچھ گھنٹوں تک ڈلیوری مل جائے گی۔ ایم سوری میری وجہ سے تمہارا فون ٹوٹ گیا۔ اٹس اوکے ہنی، تھینکس نیو فون کے لیے، تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو، میری کتنی فکر رہتی ہے تمہیں۔ اوہ سو سویٹ آف یو، ہانی مسکراتے ہوئے بولی۔ نو نیڈ آف یور تھینکس، تم ہو ہی اتنی اچھی، اور دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ منال کو وحشت ہو رہی تھی ان دونوں کی باتوں سے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ کب کی کمرے سے باہر نکل جاتی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہانی کمرے سے نکل گئی۔ منال نے سکھ کا سانس لیا، حنان وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی ہوئی تو منال بھی کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ دادو کو بے چینی لگی ہوئی تھی، منال کو بہت دیر ہو گئی تھی ان کے کمرے سے گئے ہوئے، دوبارہ واپس نہیں آئی تھی وہ۔ پتہ نہیں منال کہاں مصروف ہوگی، آج مجھے دھوپ میں بھی نہیں لے کر گئی۔ ارے ہاں آج تو اتوار ہے، حنان گھر میں ہوگا، اس کے ہی کسی کام میں لگی ہوگی۔ بہت تنگ کرتا ہے یہ حنان میری بچی کو، آنے دو ذرا اس کو۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی، ہر طرف دھند اور بادلوں کا راج تھا، سردی بھی بڑھ چکی تھی، لگتا ہے آج بارش ہوگی۔ ملک صاحب کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر بولے۔ ہاں جی لگتا تو ایسا ہی ہے ملک صاحب، آپ نے دیکھا کیسے حنان منال کی تیمارداری میں لگا ہے صبح سے، مجھے تو بہت خوشی ہے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر۔ اور تب سے حنان کمرے سے باہر بھی نہیں نکلا، منال کے پاس ہی بیٹھا ہے، لگتا ہے آپ کی باتیں اثر کر گئی ہیں اس پر، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں بیگم صاحبہ لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن اس لڑکے کا موڈ بدلتے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس پل کچھ تو اگلے پل کچھ اور ہوتا ہے یہ۔ بس ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک اسے ہدایت دے اور اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ مسز ملک نے بھی سچے دل سے دعا کی حنان اور منال کی خوشیوں کے لیے۔ کچھ دیر بعد شبانہ کمرے میں، صاحب جی یہ آپ کا کچھ سامان آیا ہے، سائن کر دیں۔ شبانہ پیکٹ حنان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ حنان نے ریسیونگ سائن کر دیے تو شبانہ وہ پیپر لے کر باہر چلی گئی۔ حنان نے وہ پیکٹ اٹھا کر الماری میں رکھ دیے اور واپس آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ منال تنگ آ گئی تھی صبح سے لیٹے لیٹے، وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن حنان سے کہنا نہیں چاہ رہی تھی وہ۔ تبھی ہانی کمرے میں داخل ہوئی، اسے دیکھتے ہی حنان اٹھ بیٹھا۔ آؤ ہانی تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میں، کہتے ہوئے حنان الماری کی طرف بڑھ گیا۔
اور پیکٹ نکال کر ہانی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ رہا تمہارا نیا فون۔ تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اچھی طرح چیک کر لو اور کوئی پرابلم تو نہیں اس میں۔ اوہ سو سویٹ آف یو ہنی۔ ہانی پیکٹ تھامتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی خوشی خوشی۔ حنان مینال کی بے چینی محسوس کر رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ مینال غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حنان اس کے پاس سے گزر کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ مینال سمجھی شاید مجھ سے اٹھ کر بیٹھنے کی وجہ پوچھے گا لیکن نہیں۔ حنان چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ حنان الماری میں سے کچھ نکالتے ہوئے واپس مینال کی طرف بڑھ گیا اور ایک پیکٹ مینال کی طرف بڑھایا اور پیکٹ مینال کی طرف بڑھا دیا۔ مینال سوالیہ نظروں سے حنان کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ حنان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا پیکٹ لینے کا۔ مینال نے دوسری طرف منہ موڑ لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہ نہیں لینا چاہتی۔ اب کیا مجھے اسپیشل اپلیکیشن لکھنی پڑے گی مینال کہ پلیز یہ گفٹ لے لو؟ حنان سخت لہجے میں بولا تو مینال نے چپ چاپ وہ پیکٹ لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے یہ سائڈ پر رکھنے کے لیے نہیں دیا، یہ کھول کر تو دیکھ لو کیا ہے اس میں، کیا پتہ بوم ہو۔ حنان مسکراتے ہوئے بولا تو مینال نے پیکٹ اٹھا کر کھولا، اس میں ایک آئی فون تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مینال نے نہ سمجھی سے سوال کیا۔ کیوں کر اس پر اتنے پیسے کیوں خرچ کرے گا حنان؟ یہ سوچتے ہوئے مینال بول پڑی۔ کیا مطلب کس کا ہے؟ الٹا حنان نے اسی سے سوال کر ڈالا۔ تمہیں دیا ہے، اس کا مطلب تمہارے لیے منگوایا ہے۔ لاؤ اس میں سم کارڈ ایکٹیویٹ کر دوں۔ حنان فون باکس مینال کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بولا۔ لیکن اتنا مہنگا فون؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی فون کی، آپ نے فضول میں اتنے پیسے ضائع کیے ہیں۔ جو بات مینال کے دل میں تھی مینال نے کہہ دی۔ میں کبھی بھی کوئی کام فضول میں نہیں کرتا مسز حنان، ایک بات یاد رکھنا۔ اب تم ملک حنان کی بیوی ہو، کوئی عام لڑکی نہیں ہو، اور میرے پیسوں پر تمہارا پورا پورا حق ہے، تو دوبارہ ایسی فضول بات مت کرنا۔ مینال حیران تھی۔ حنان کی باتوں پر کبھی کہتا ہے کہ اس کی زندگی پر میرا کوئی حق نہیں، کبھی حق کی باتیں کرتا ہے، مجھے پاگل کر دے گا یہ شخص۔ مینال سر ہلاتے ہوئے بولی۔ سم ایکٹیو کرنے کے بعد حنان نے فون مینال کی طرف بڑھا دیا، پھر واپس ہاتھ کھینچ لیا۔ اوہ کیمرہ تو چیک کر لو۔ 2-3 سیلفیاں لے کر کیمرہ چیک کیا، اس کے بعد بیک کیمرے سے مینال کی پکس بنائی اور پھر مینال کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سیلفی بھی۔ مینال حیرت سے حنان کی طرف دیکھنے لگی اور یہ سین کیمرے میں قید ہو گیا۔ حنان نے مسکراتے ہوئے فون مینال کی طرف بڑھایا۔ سب سیٹ ہے۔ مینال نے فون تھام کر سائڈ پر رکھ دیا۔ کیا میں نے یہ سائڈ پر رکھنے کے لیے لے کر دیا ہے؟ نیٹ آن ہے، فنی ویڈیوز دیکھو، ایف بی لاگ ان کرو اور بیزی ہو جاؤ، تمہارا دل لگا رہے گا۔ صبح سے بور ہو رہی تھی تم، اور ویسے بھی 2-3 دن تک بیڈ پر ہی پڑی رہو گی، تو میں نے سوچا تمہاری ہیلپ کر دوں بوریت دور کرنے میں۔ تھینکس، مینال مسکراتے ہوئے بولی، اور میرا کوئی ایف بی اکاؤنٹ نہیں ہے، میں انٹرنیٹ یوز ہی نہیں کرتی کبھی۔ کیوں تمہارے گھر میں انٹرنیٹ نہیں تھا کیا؟ حنان تجسس سے پوچھنے لگا۔ نہیں انٹرنیٹ تو تھا لیکن کبھی پڑھائی سے فرصت ہی نہیں ملی ان سب کاموں کے لیے۔ اچھا تو کیا پڑھائی کر رہی تھی تم جب میں تمہیں اٹھا لایا؟ حنان ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ میرا مطلب سبجیکٹس کون کون سے تھے تمہارے؟ میں ایف ایس سی کرنا چاہتی تھی اور اس دن میرا کالج میں پہلا دن تھا۔ مینال کا لہجہ بدل چکا تھا، حنان اس کی اداسی محسوس کر چکا تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور پھر سے کالج جوائن کر لو، حنان نے جیسے مینال کے سر پر بوم پھوڑا تھا۔ کیا؟ مینال کو جیسے یقین نہیں آیا اس کی بات پر۔ جی صحیح سنا ہے تم نے، ٹھیک ہو جاؤ پھر کالج جوائن کرنا ہے تمہیں۔ شادی ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پڑھائی چھوڑ دو گی، اس معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ شادی نہیں زبردستی نکاح، مینال نے اسے یاد کروایا۔
اس کی بات پر حنان سوچ میں پڑ گیا، پھر مینال کی طرف بڑھا، اسے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، زبردستی ہوا ہو یا تمہاری مرضی سے، ایک بات میری یاد رکھنا، تم اب میری ہو اور میری ہی رہو گی، کہہ کر مینال کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مینال ہکا بکا رہ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ گھبراہٹ سے مینال کا چہرہ پسینے سے بھر گیا، جب سنبھلی تو مسکرا کر منہ تک کمبل اوڑھتے ہوئے لیٹ گئی۔ حنان کو کمرے سے باہر آتے ہوئے دیکھا تو ہانی بھی باہر آ گئی۔ ہنی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، چلو نا کچھ کھا کر آتے ہیں۔ اور دیکھو موسم کتنا پیارا ہے، بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی۔ کیا بارش ہو رہی ہے اور تم بارش میں باہر جانے کا سوچ رہی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی۔ گھر میں ہی کھا لو، شبانہ آپا سے کہو کہ کچھ بنا دیں گی تمہیں، ویسے بھی لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، سردی بہت زیادہ ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ پلیز گھر کا کھانا کھا لو ابھی، پھر کبھی چلیں گے۔ میں ذرا ضروری کام سے جا رہا ہوں، بعد میں ملاقات ہوگی۔ کہتے ہوئے حنان دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور ہانی وہیں دنگ سی رہ گئی۔ اسے آج حنان بہت بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس جاہل لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، چھوڑوں گی نہیں میں اسے، اس کی وجہ سے حنان مجھے اگنور کر رہا ہے۔ ہانی غصے سے حنان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، میرے اور حنان کے درمیان دوریاں پیدا کر کے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ حنان کو مجھ سے دور کر دو گی تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ ہانی کی آواز پر مینال نے منہ سے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حنان بس میرا ہے، بہت جلد تمہیں اس کی زندگی سے باہر نکال پھینکوں گی۔ ہانی غصے سے مینال کی طرف انگلی گھماتے ہوئے بولی۔ مینال نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر اس میں بزی ہو گئی۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ ہانی غصے سے مینال کی طرف بڑھی، تبھی اس کی نظر مینال کے ہاتھ میں پڑے فون پر پڑی۔ یہ اتنا مہنگا فون کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ مینال کے ہاتھ سے فون کھینچتے ہوئے بولی۔ سامنے حنان اور مینال کی ایک ساتھ تصویر جگمگا رہی تھی اسکرین پر۔ ہانی پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ مینال نے اس کے ہاتھ سے اپنا فون چھین لیا۔ حنان نے مجھے گفٹ کیا ہے یہ فون، ابھی ابھی۔ ویسے تمہیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیوں اپنے ٹائم ضائع کر رہی ہوں؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حنان میرا شوہر ہے، میں اس کے نکاح میں ہوں، میرا ایک مقام ہے اس کی زندگی میں، تم کیا ہو، اس کی دوست؟ بس دوست، خود کو میری جگہ پر لانے کی کوشش مت کرو ورنہ جل جاؤ گی۔ جس دن میں نے کوئی قدم اٹھایا نا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ مینال کی باتوں پر ہانی دنگ رہ گئی۔ یہ وہی مینال تھی جو ہانی کے سامنے بولتی تک نہیں تھی، اور آج کیسے باتیں کر رہی ہے۔ ہانی جلتی بنتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مینال مسکراتے ہوئے فون میں اپنی اور حنان کی پکچر دیکھ کر مسکرا دی۔ تم لاکھ کوششیں کر لو، حنان کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ حنان دادو کے کمرے میں گیا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کیسے یاد آ گئی دادو کی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ دادو، یاد تو ان کو کیا جاتا ہے جو دور ہوتے ہیں، آپ تو ہمیشہ میرے دل میں رہتی ہیں۔ حنان ان کے ہاتھ پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں سب پتہ ہے مجھے کتنی فکر ہے تمہیں میری۔ مینال کہاں ہے، صبح سے نظر نہیں آ رہی؟ بس ایک دفعہ آئی تھی کمرے میں، اس کے بعد تو جیسے کمرے کا راستہ ہی بھول گئی ہو۔ ضرور تم نے کاموں میں الجھا رکھا ہوگا اسے۔ نہیں دادو، میں کیوں کروانے لگا اس سے گھر کے کام، اتنے سارے ملازم ہیں۔ شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں، مینال کو چوٹ لگی ہے۔ چوٹ کیسے لگ گئی؟ صبح تو اچھی بھلی گئی تھی یہاں سے، اب کہاں ہے وہ؟ دادو پریشان ہو گئی تھی۔ دادو آپ پریشان نہ ہو، مینال بالکل ٹھیک ہے، بس ہاتھ پر تھوڑا کانچ لگ گیا ہے، 1-2 دن تک زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ مینال اوپر کمرے میں ہے، میں اس کا پورا خیال رکھ رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ رکے، میں ابھی بات کرواتا ہوں آپ کی مینال سے۔ حنان اپنے فون سے مینال کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا۔ حنان نے اپنا نمبر سیو کر دیا تھا۔ دوسری بیل پر ہی مینال نے کال اٹینڈ کر لی، لیکن بولی کچھ نہیں۔
حنان سمجھ گیا تھا ابھی ابھی جو اس نے کیا تھا منال اس سے اس بات کی وجہ سے کترا رہی تھی۔ منال، یہ دادو تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، میں فون دادو کو دے رہا ہوں۔ منال پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ منال، میری بچی کیسی طبیعت ہے اب؟ دادو کی پریشان سی آواز منال کے کانوں میں پڑی۔ دادو میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، کل ملنے آؤں گی آپ سے۔ آپ اپنی دوائیاں وقت پر کھاتی رہا کریں اور اپنا خیال رکھیں، کل تک میری چوٹ ٹھیک ہو جائے گی، آپ فکر مت کریں۔ ارے فکر کیوں نہ کروں، اچھی بھلی تھی میری بچی، صبح اچانک کیا ہو گیا؟ میں تو صبح سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ابھی مجھے حنان نے بتایا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے، ورنہ مجھے تو کسی نے بتانا ہی نہیں تھا۔ آپ کو کسی نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ نے کھانا کھا لیا کیا؟ اگر نہیں کھایا تو جلدی سے کھا لیں، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ اچھا دادی ماں، کھاتی ہوں کھانا، تم اپنا خیال رکھو اور دوائی وقت پر کھاتی رہنا۔ کہتے ہوئے انہوں نے فون حنان کی طرف بڑھا دیا۔ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اوپر لنچ ساتھ کریں گے، کہتے ساتھ حنان نے فون بند کر دیا۔ منال کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دادو کے کمرے سے نکلا تو سامنے موم مل گئی۔ موم، آپ میرا اور حنان کا کھانا اوپر ہی بھجوا دیں، میں کھانا منال کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ کہتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ مسز ملک اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں، ان کا کھانا اوپر بھجوانے کے لیے۔ حنان کمرے میں آیا تو منال کمبل منہ تک اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ بس کر دو، اٹھ جاؤ مسز حنان، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ حنان نے کہا تو منال ٹس سے مس نہ ہوئی۔ حنان نے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا تو منال مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ حنان بھی مسکرا دیا۔ چلو اب اٹھ کر بیٹھ جائیں، کھانا آ رہا ہے، کھا کر پھر میڈیسن بھی کھانی ہے۔ منال اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حنان ہینڈ واش کرنے چلا گیا۔ کمرے میں واپس آیا تو ملازمہ کھانا رکھ کے جا چکی تھی۔ حنان کھانا اٹھا کر وہیں بیڈ پر آ گیا، پلیٹ میں بریانی ڈال کر منال کی طرف بڑھائی۔ اوہو، تمہارا تو ہاتھ خراب ہے، کیسے کھاؤ گی؟ ڈونٹ وری، میں ہوں نا، حنان آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں کھا لوں گی، آپ اپنا کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ منال ڈرتے ڈرتے بولی کہ کہیں حنان ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے کہا نا میں کھلا دوں گا۔ حنان نے چمچ منال کی طرف بڑھایا تو منال ڈرتے ڈرتے کھانے لگ پڑی۔ اسے حنان کے غصے سے بہت خوف آتا تھا۔ حنان غصہ نہ ہو اسی لیے جلدی جلدی کھانا ختم کر لیا۔ ایک پلیٹ بریانی کھلانے کے بعد حنان کباب پلیٹ میں نکالنے لگ پڑا۔ نہیں حنان، بس میں اور نہیں کھا سکتی، میرا پیٹ بھر گیا ہے اور بھوک نہیں ہے مجھے۔ لیکن حنان نے اس کی ایک نہیں سنی اور زبردستی 4 کباب منال کو کھلا دیے۔ منال کچھ نہ بول سکی، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جب بھی بولنے کی کوشش کرتی حنان اسے گوری سے نواز دیتا تو منال کی بولتی بند ہو جاتی۔ حنان اب منال کو پانی پلا رہا تھا، تب ہی ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنی، اس سے آگے وہ کچھ نہیں بول سکی۔ حنان کو منال کو پانی پلاتے دیکھ ہانی کا پارا ہائی ہو گیا۔ ہنی، جب اپنی بیوی کی خدمتوں سے فری ہو جاؤ تو میری بات سن جانا آ کر کمرے میں، کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جب کھانا کھا لیا تو ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے منال کو دوائی کھلانے لگ پڑا۔ منال کو دوائی کھلا کر برتن اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ منال کو لٹا کر اس پر اچھی طرح کمبل اڑا دیا۔ منال تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کہتے ہوئے حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال جانتی تھی حنان کہاں گیا ہے، لیکن اس نے اسے روکا نہیں۔ حنان ہانی کے کمرے میں گیا تو ہانی نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ حنان چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہانی، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حنان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہانی نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ تم جاؤ یہاں سے ہنی، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم جا کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھو، اس کی خدمتیں کرو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جب میں نے تم سے کہا کہ باہر سے کچھ کھانے چلتے ہیں تو تم نے مجھے ٹال دیا، لیکن تم اس منال کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے تھے۔ تم نے مجھے اپنی بیوی کے سامنے ڈیگریڈ کیا ہے۔ جاؤ تم یہاں سے، میں واپس جا رہی ہوں۔
ابھی ٹکٹ بک کرواتی ہوں، تمہیں تو میری پرواہ ہی نہیں ہے، جب دیکھو اپنی بیوی سے چپکے بیٹھے ہوتے ہو۔ میں یہاں تمہارے لیے آئی تھی اور تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے، میں جانتی ہوں۔ تم بس مجھے اپنی بیوی کے سامنے ذلیل کرتے رہنا چاہتے ہو۔ جاؤ اب یہاں سے، میرے سامنے مت بیٹھو ورنہ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ ہانی غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی۔ ہانی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عقل سے کام لو۔ یہ سب میں تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں تاکہ تم سے شادی کر سکوں۔ کل جو ہوا اس کے بعد موم ڈیڈ بہت غصے میں تھے۔ تم تو اپنے روم میں بھاگ گئی تھی، میری کلاس لگ گئی کل رات۔ اس لڑکی کی وجہ سے بہت باتیں سننی پڑی مجھے کل رات، اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ اب مجھے ایسے ہی کرنا پڑے گا ورنہ پوری زندگی تم انتظار ہی کرتی رہ جاؤ گی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں ہرٹ کیا، لیکن یہ سب کر کے میں تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں۔ موم ڈیڈ بھی مینال کا ساتھ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے اس نے سب پر۔ کوئی اس کے خلاف نہیں بولتا، اور صبح جو اسے چوٹ لگی وہ بھی میری وجہ سے ہی لگی ہے۔ اگر وہ سب کے سامنے کہہ دیتی کہ میری وجہ سے چوٹ لگی ہے اسے، تو سب میرے پیچھے پڑ جاتے۔ یہ سب کچھ میں تمہاری خاطر ہی تو کر رہا ہوں۔ میں مینال کو اپنے اعتماد میں لے کر اس سے تم سے شادی کے لیے اجازت لینا چاہتا ہوں، ورنہ موم ڈیڈ کبھی راضی نہیں ہوں گے میری دوسری شادی پر۔ میں ان سب کو اعتماد میں لے کر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں سب کے سامنے اپنانا چاہتا ہوں، مجھے چوروں والی زندگی نہیں گزارنی۔ جب مینال مجھے اجازت دے دے گی دوسری شادی کے لیے تو پھر کوئی اس معاملے میں نہیں بولے گا، سمجھی تم؟ پاگل لگ رہی ہو اس حلیے میں، حنان ہنستے ہوئے بولا۔ بچپن سے ساتھ ہو میرے اور ابھی تک مجھے سمجھ نہیں سکی تم۔ ملکہ حنان کوئی بھی کام بنا پلان بنائے اور بنا مقصد کے نہیں کرتا، مائنڈ اٹ۔ اگر ایسی بات تھی تو تم مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے نا ہنی، مجھے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی، میں سمجھی میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ ہانی آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ اگر بتا دیتا تمہاری اتنی فنی شکل کیسے دیکھنے کو ملتی۔ اچھا مذاق کر رہا ہوں، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ اور نیچے چل کر کھانا کھاؤ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے ہانی فریش ہونے چلی گئی اور حنان واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مینال دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی، بارش کی وجہ سے سردی بہت بڑھ چکی تھی۔ حنان نے ہیٹر آن کر دیا اور خود صوفے پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مینال کی آنکھ کھلی تو حنان صوفے پر لیٹا سو رہا تھا۔ مینال کو تھوڑا عجیب لگا، اس کی وجہ سے حنان کو صوفے پر سونا پڑ رہا ہے۔ مینال کے پاؤں کی سوجن اتر چکی تھی، اب درد بھی کم تھا پیروں میں۔ مینال آہستہ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی کہ کہیں حنان اٹھ نہ جائے ورنہ وہ اسے واش روم میں بھی اٹھا کر لے جاتا۔ مینال واپس آئی تو حنان کی آنکھ کھل گئی۔ مینال بیڈ پر لیٹنے ہی والی تھی کہ حنان جلدی سے اس کے پاس آ گیا۔ مینال کہاں گئی تھی تم؟ واش روم جانا تھا تو مجھے بتا دیتی، مجھے آواز دے دیتی، اگر تم گر جاتی تو۔ حنان اس کے اوپر کمبل اڑاتے ہوئے بولا۔ مینال اب لیٹ نہیں رہی تھی، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ حنان بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مینال تم لیٹ جاؤ، آرام کرو، بیٹھو مت، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ حنان نیند سے بوجھل آنکھیں لیے جمائی لیتے ہوئے بولا۔ حنان کے بکھرے بال مینال کو بہت بھلے لگے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ لیٹ جائیں۔ آپ کی نیند ٹھیک سے پوری نہیں ہوئی، ابھی بہت تھکے تھکے لگ رہے ہیں۔ نہیں اب میں اٹھ چکا ہوں، ایک بار میری آنکھ کھل جائے تو پھر مجھے نیند نہیں آتی۔ حنان بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے کچھ لاؤں، چائے یا کافی، جو تمہیں پسند ہو بتا دو۔ نہیں کافی مجھے پسند نہیں، میں تو چائے پیتی ہوں، مینال بول پڑی۔ اچھا تو پھر آج میں بھی چائے پیوں گا، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ کو تو چائے پسند نہیں ہے، آپ تو کافی پیتے ہیں نا؟ مینال جلدی سے بول پڑی۔ لیکن تمہیں کافی پسند نہیں ہے، اسی لیے مجھے بھی آج سے کافی پسند نہیں ہے۔ جو تمہیں پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ مسکراتے ہوئے حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان آپ کو میں نہیں سمجھ سکتی، آپ کیا ہیں؟ میں آپ کے ایک روپ کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں تو دوسرا روپ سامنے آ جاتا ہے آپ کا۔ حنان کمرے میں واپس آیا تو مینال بول پڑی۔ حنان مینال کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جو دکھتا ہوں میں وہ نہیں ہوں اور جو میں ہوں وہ میں دکھتا نہیں، مجھے سمجھنا آسان نہیں ہے مسز حنان۔ بہت وقت لگے گا تمہیں مجھے سمجھنے میں۔
کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی۔ مینال نہ سمجھی میں بولی، دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، میں نے کہا نا مجھے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ حنان بات پھر سے دہراتے ہوئے بولا، لو آ گئی چائے۔ ملازمہ چائے لے کر آئی تو حنان نے ایک کپ مینال کی طرف بڑھا دیا اور دوسرا خود تھام لیا۔ حنان کی بات پر مینال سوچ میں پڑ چکی تھی۔ یہ پتہ نہیں کون سا روپ ہے آپ کا حنان، لیکن جو بھی ہو آپ کا ہر روپ دیکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھتی ہوں کتنے روپ بدلتے ہیں آپ۔ حنان چائے پی رہا تھا۔ مینال حیران تھی کہ اس دن حنان چائے دیکھتے ہی غصے میں آ گیا تھا اور آج کتنے مزے سے چائے پی رہے ہیں۔ کیا واقعی کوئی کسی کی خاطر خود کو اتنا بدل سکتا ہے؟ حنان کے فون پر رنگ ٹون بجی تو حنان فون کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تبھی احسن کمرے میں داخل ہوا، پریشان سا۔ مینال کیا ہوا تمہیں؟ چچی جان بتا رہی تھی تمہیں چوٹ لگ گئی تھی صبح۔ جی احسن بھائی، یہ ہاتھ پر کانچ لگ گیا تھا تھوڑا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤں گی میں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیا کرتی ہو مینال، اتنی لاپرواہی، کیسے لگا کانچ؟ کچھ نہیں، بس پاؤں پھسل گیا تو گلاس میرے ہاتھ میں تھا تو گرتے ہی گلاس ٹوٹ کر ہاتھ میں چبھ گیا۔ او ہو مینال، اپنا دھیان رکھا کرو۔ میں بس ابھی آیا تھا ہاسپٹل سے تو مجھے چچی جان نے بتایا تو میں ادھر ہی آ گیا۔ ذرا دکھاؤ مجھے ہاتھ۔ احسن مینال کے ہاتھ کا جائزہ لینے لگ پڑا۔ تبھی حنان کمرے میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ مینال کا ہاتھ احسن کے ہاتھ میں تھا۔ مینال زخم کافی زیادہ ہے، تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، ذرا بھی لاپرواہی مت کرنا، میڈیسن ٹائم پر کھاتی رہنا۔ احسن واپس جانے کے لیے مڑا تو سامنے حنان کھڑا تھا۔ احسن سمجھ چکا تھا کہ وہ اسے شک کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ احسن ایک نظر حنان پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ احسن ابھی اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ حنان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں احسن بھائی، لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا، اگر آئندہ آپ نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی فکر کرنے کے لیے اس کا شوہر زندہ ہے ابھی۔ حنان کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ یہ کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہے ہو تم حنان؟ احسن تپ چکا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں میں کیا بول رہا ہوں۔ حنان سارا لحاظ پرے رکھتے ہوئے بولا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، اسی لیے آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ سنبھل جائیں، آئندہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر نہ آئیں آپ مجھے۔ او ہو، تو تمہیں آج یاد آ گیا کہ تمہاری بیوی ہے وہ؟ کل دوسروں کی وجہ سے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا، ذلیل کیا، تب تمہاری غیرت کہاں تھی؟ تب تمہیں یاد نہیں تھا کہ وہ بیوی ہے تمہاری؟ احسن بھی کوئی بچہ نہیں تھا جو اس کی باتیں چپ چاپ سن لیتا۔ اب چپ کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ تب نہیں یاد تھا تمہیں کہ مینال تمہاری بیوی ہے اور ہانی تمہاری دوست؟ تم نے بیوی پر دوست کو فوقیت دی، وہ لڑکی جو تمہارے لیے غیر ہے، کوئی رشتہ نہیں تمہارا اس کے ساتھ، اسے تم ساتھ لیے پھر رہے ہو، اور تمہاری بیوی خود کو کمرے میں بند کیے روتی رہی۔ تب نہیں یاد تھا تمہیں کہ وہ بیوی ہے تمہاری؟ جب تم نے اپنی بیوی پر اپنی دوست کو فوقیت دی تو ایک پل کے لیے بھی سوچا کہ وہ بیوی ہے تمہاری؟ اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے۔ اور جب تم اس لڑکی کے ساتھ پوری رات باہر گزار کر آئے تو سوچا تم نے وہ رات کتنی اذیت میں گزاری اس نے، تب تمہیں یاد نہیں آیا کہ وہ بیوی ہے تمہاری؟ اس کے پاس ہونا چاہیے تھا تمہیں پوری رات، نہ کہ اپنی دوست کے پاس۔ شوہر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے حق بھی ادا کرو۔ اگر تمہیں یاد آ ہی گیا ہے کہ وہ بیوی ہے تمہاری تو شوہر ہونے کا ثبوت دو، اس کا رکھوالا بن کر۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، یہ شک کا بیج بھی ضرور تمہاری دوست کا ہی بویا ہوا ہے۔ جاؤ یہاں سے اور آئندہ میرے سامنے مت آنا، کہیں میں یہ نہ بھول جاؤں کہ تم چھوٹے بھائی ہو میرے۔ آپ مجھے مت سکھائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں شوہر کے فرائض، لیکن آپ میری بیوی سے دور رہیں، بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے، کہہ کر حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ احسن حیران تھا حنان کے رویے پر۔ اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پاگل بنائے گا، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ سب کچھ اس ہانی کا کیا دھرا ہے، اسے تو میں دیکھ لوں گا۔ حنان کمرے میں گیا تو مینال ویسے ہی بیٹھی تھی ابھی تک۔ حنان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مینال کیا ضرورت تھی تمہیں اپنا ہاتھ احسن کو دکھانے کی؟ حنان غصے میں تھا۔
کیا ہوا؟ وہ تو مجھے احسن بھائی نے مجھے کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ تو میں نے دکھا دیا، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیا منال، تمہیں کوئی کچھ بھی کہے گا تم اس کی بات مان لو گی؟ کتنی بے وقوف ہو تم۔ نہیں، وہ تو احسن بھائی تھے، وہ بہت اچھے ہیں، ویسے نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ شٹ اپ منال، آئندہ میں تمہارے منہ سے احسن کا نام نہیں سنوں۔ تمہارے منہ پر بس میرا نام ہونا چاہیے، تم میری ہو بس، تمہیں دیکھنے کا، تمہیں چھونے کا حق صرف مجھے ہے۔ حنان منال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کوئی اور تمہاری طرف دیکھے یا تمہیں چھوئے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ حنان کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ منال کو روتے دیکھا تو حنان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ منال کے تھوڑا قریب ہوا۔ منال رونا بند کرو، میں بس تمہیں یہ سمجھا رہا تھا کہ تم صرف میری ہو۔ آنسو صاف کرتے ہوئے منال کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ہانی بہت مزے سے بیڈ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی سامنے سے دروازہ کھلا اور کمرے میں کوئی داخل ہوا، جسے دیکھ کر ہانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔